جانب ہے، جو بات کہہ رہا ہے سچ ہے۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور اس سے پہلے جو افتراء بازی کرتے رہے، جو فسانے گھڑتے رہے، جو جھوٹ باندھتے رہے اللہ پر، وہ سب ان سے گم ہو جائے گا۔ إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِن قَوْمِ مُوسَىٰ فَبَغَىٰ عَلَيْهِمْ، قارون جو تھا وہ موسیٰ کی قوم میں سے تھا، تو اس نے ان کے مقابلے میں سر اٹھایا۔ یہ ایک اور کیریکٹر ہے، اس کا تعلق حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سیرت سے ہے اور ان کے دور سے ہے۔ فرعون کے ساتھ عام طور پر لفظ قارون بھی جوڑ کر بولا جاتا ہے، خود قرآن مجید میں ہے۔ یہ شخص تھا بنی اسرائیل میں سے، یعنی حضرت موسیٰ کا ہم قوم تھا، بلکہ جو تورات کی روایات ہیں یہ حضرت موسیٰ کا چچا زاد بھائی تھا، سگا چچا زاد بھائی۔ حضرت موسیٰ کے والد اور قارون کے والد سگے بھائی تھے، لیکن یہ شخص ان لوگوں میں تھا جیسے ہمیشہ کوئی ہوتے ہیں حکمران قوم، غلام قوم کے کچھ افراد کو لے کر ان سے کام لیتے ہیں اور انہیں مراعات دی جاتی ہیں، انہیں بڑے بڑے اعزازات دیے جاتے ہیں، اور ان کے ذریعے اس محکوم قوم کے اوپر ظلم کے پہاڑ توڑے جاتے ہیں۔ یہ اس کا فرعون کا ایک نمائندہ اور گماشتہ سمجھیے۔ چنانچہ اس کو فرعون کے دربار میں بڑا ایک خاص مقام حاصل تھا، مقربین میں سے تھا، اور اپنے ہی قوم کے خلاف یہ ظلم اور زیادتیاں کرتا تھا، اس کے بہاف پر، فرعون کے بہاف پر۔ بہرحال جب یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم کو لے کر نکلے ہیں مصر سے، تو یہ بھی ساتھ تھا، اپنی قوم کے ساتھ تھا، ظاہراً ایمان لے آیا تھا، لیکن اس کے بعد اس کو بڑا شدید حسد ہو گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ پوری قوم جو ہے ان کی بات مانتی ہے، اگر کوئی عزت ہے، کوئی مقام ہے، کوئی مرکزی شخصیت ہے تو وہ ہے، جبکہ مال و دولت میرے پاس بہت زیادہ ہے۔ فرعون کا دیا ہوا بہت زیادہ تھا، اور یہ شاید کنجوس بھی تھا، جمع کر کر کے اس نے بڑے خزانے اکٹھے کر لیے تھے۔ تو یہ حضرت موسیٰ کے خلاف باقاعدہ اس نے سازشیں شروع کر دی، اور ان کے خلاف جو ہے ان پر کئی الزامات اس نے لگوائے۔ تو یہ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے پھر اسے بڑی سخت سزا دی ہے۔ اس شخص کا ذکر ہے، یہ ایک خاص ذہنیت بھی ہے جو ہر دور میں پائی جاتی ہے، یہ بھی ایک نمائندہ کیریکٹر ہے۔ ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم وآتیناہ من الکنوز، اور ہم نے اس کو وہ خزانے دیے تھے، ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولی القوہ، جن کی کنجیاں ایک طاقتور جماعت سے بمشکل اٹھتی تھیں۔ خزانوں کی جو کنجیاں تھیں اس کو اٹھانے کے لیے بھی ایک مضبوط جتھا چاہیے، اتنے خزانے، مال و اسباب دنیاوی اس درجے کا تھا۔ اذ قال له قومه لا تفرح، جب اس سے کہا اس کی قوم کے لوگوں نے، بزرگوں نے سمجھایا ہوگا، دیکھو اتراؤ نہیں، ان اللہ لا يحب الفرحین، اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو، شیخی خوروں کو پسند نہیں کرتا۔ وہ دولت کے نشے میں آ کر وہ گھمنڈ اور غرور میں مبتلا ہو گیا تھا۔ وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا کیا ہے اس کے ذریعے سے آخرت کے طلبگار بنو، اس کو استعمال کرو آخرت بنانے کے لیے، تمہیں اللہ نے موقع دیا ہے، یہ مال خرچ کرو اللہ کی راہ میں۔ ولا تنس نصیبک من الدنیا، اور دنیا میں سے اپنا حصہ جو ہے اس کو بھی نہ بھولو، یعنی جو تمہارا جائز حق ہے، ضروریات ہیں، وہ پوری کرو۔ یہ مال و دولت کس لیے ہے؟ یہ تم کنجوس خزانے کے ساتھ بن کر بیٹھ گئے ہو، نہ اپنے اوپر استعمال کرتے ہو نہ دوسروں کے لیے، خود اپنے اوپر بھی استعمال کرو جو جائز حق ہے تمہارا۔ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور دوسروں کے ساتھ بھی اس میں حسن سلوک کرو، جیسے اللہ نے بھلائی کی ہے، تمہیں مال دیا ہے تو جو ضرورت مند ہیں ان کی ضرورت تم پوری کرو، تم ان کے ساتھ احسان کرو، بھلائی کرو دوسرے لوگوں کے ساتھ۔ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد بچاتے مت پھرو۔ یہ جو سازشیں کر رہے ہو تم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف، اللہ کے رسول کے خلاف، ان اللہ لا يحب المفسدین، اللہ تعالیٰ فسادیوں کو پسند نہیں کرتا۔ قال انما اوتیتہ علی علم عندی، اس نے جواب دیا کہ جو کچھ میرے پاس ہے، جو مجھے ملا ہے، وہ میرے اپنے علم کی بدولت ملا ہے، میری اپنی صلاحیت ہے، میری اپنی محنت ہے، میری ہنر مندی ہے، میری پلاننگ ہے، میری منصوبہ بندی ہے، اس کا نتیجہ ہے۔ یعنی اللہ کا احسان ماننے کی بجائے وہ سب کا سب جو ہے، اسے اگر کوئی فخر ہے تو اس پر کہ یہ میری اپنی صلاحیت ہے اور اس کے نتیجے میں میں نے اتنا کچھ اکٹھا کر لیا۔ اولم یعلم ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون، تو کیا وہ نہیں جانتا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس سے پہلے کتنی ہی قوموں کو
کتنی ہی امتوں کو ہلاک کر چکا ہے۔ من ہوا اشد منہ قوتاً، جو قوت و طاقت کے اعتبار سے بھی اس قارون سے بڑھ کر تھیں، وہ اکثر جمع، اور جمعیت کے اعتبار سے بھی اس سے بڑی ہوئی تھی، یعنی اس کی کیا حیثیت اللہ کے مقابلے میں۔ لیکن آپ یہ نوٹ کیجئے کہ یہی ذہنیت ہے سرمایہ دارانہ ذہنیت، کہ جو کچھ میرے پاس ہے وہ میری اپنی محنت، میری پلاننگ کا نتیجہ ہے، اس کے لیے میں نے رات دن ایک کیے ہیں، میری صلاحیت ہے، میں نے بروقت اینٹیسپیٹ کر لیا اس وقت جو ہے کس چیز کی معاشرے میں قلت ہے اور مارکیٹ میں جو ہے کیا چیز میں فلوٹ کروں گا تو پھر میں آگے بڑھ سکتا ہوں وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب کچھ میری اپنی ہی کمائی ہے، اور اس کا ہی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر میں جیسے چاہوں خرچ بھی کروں۔ جب میرا ہے، میری ملکیت ہے، تو جیسے چاہوں خرچ کروں۔ تم کون ہوتے ہو مجھے روکنے والے کہ یہ حرام ہے اور یہ ناجائز ہے اور یہ اللہ کو پسند نہیں ہے یہ راستہ؟ یہ ہے سرمایہ دارانہ ذہنیت جو اس وقت پوری دنیا میں اس وقت اسی کا راج ہے۔ وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ، اور گناہ گاروں سے سوال نہیں کیا جائے گا ان کے گناہوں کا، مجرموں سے نہیں پوچھے جائیں گے ان کے گناہ، یعنی جن لوگوں کے جرائم اتنے زیادہ ہیں ان سے کسی حساب کتاب کی ضرورت نہیں ہوگی، وہ تو سیدھے جہنم رسید کیے جائیں گے۔ فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ، وہ نکلا اپنی قوم میں بڑی شان و شوکت کے ساتھ، ٹھاٹ باٹ کے ساتھ۔ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، تو کہا ان لوگوں نے کہ جو دنیا کی زندگی کے طلبگار تھے، جن کی نگاہیں جو ہے دنیا کے مال و اسباب ہی پہ اٹکی ہوئی تھی، یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، اے کاش کہ ہمیں بھی ملے جیسا کہ قارون کو ملا ہے، یعنی آہ بھر رہے ہیں اس کی شان و شوکت کو دیکھ کر۔ انہ لذو حظ عظیم، یقیناً یہ تو بہت خوش نصیب انسان، کتنی دولت ہے، ایک پورا جو ہے وہ جتھا جا رہا ہے پیچھے اس کے خزانوں کی کنجیاں اٹھائے ہوئے، کیا کیفیت ہوتی ہوگی اس وقت۔ وقال الذین اوتوا العلم، تو کہنے لگے وہ لوگ جنہیں اللہ نے علم عطا کیا تھا، سمجھ بوجھ دی تھی، بصیرت سے نوازا تھا، ویلکم ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا، تمہارا برا ہو، تمہارا ستیہ ناس ہو، جو اللہ کا دیا ہوا اجر ہے وہ بہت بہتر ہے۔ لمن آمن وعمل صالحا، لیکن وہ ہے اس کے لیے جو ایمان لائے اور اچھے عمل کرے، نیک کام کرے، تو وہ جو اجر ملنے والا ہے وہ بہت اس سے اعلیٰ اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ ولا یلقاها الا الصابرون، اور یہ بات انہی کو سمجھ میں آتی ہے، یہ حکمت انہی کو عطا ہوتی ہے کہ جو صبر کرنے والے، ثابت قدم رہنے والے ہیں۔ فخسفنا به وبداره الارض، تو ہم نے اس کو بھی اور اس کے گھر کو بھی دھسا دیا زمین میں۔ یہ عذاب عبرتناک عذاب جو ہے اللہ کی طرف سے آیا کہ وہ اپنے گھر سمیت اور اپنے سارے خزانوں سمیت زمین میں دھسا دیا گیا۔ وما كان له من فئة ينصرونه من دون اللہ، تو کوئی ایسا جتھا نہیں تھا اس کے پاس کہ جو اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کرتا۔ وما كان من المنتصرین، اور نہ وہ خود اس قابل تھا کہ وہ اپنے آپ کو بچا سکتا، وہ ساری دولت جو ہے وہ اس کے کسی کام نہ آ سکی جب اللہ کی پکڑ آئی۔ وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ، اور وہ لوگ کہ جو کل اس کی جگہ پر کل تک آرزو کرتے تھے کہ ہمیں بھی یہ مقام اور مرتبہ ملے، ہمیں بھی یہ دولت مل جائے، یقولون، اب وہ کہنے لگے، وَإِكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ، ہائے افسوس، یہ تو اللہ ہی ہے کہ جو رزق کو کشادہ کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے اور رزق تنگ کر دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے۔ اگر دیا تھا زیادہ تو یہ بھی اللہ کی عطا تھی، اور کسی کو کم دیا ہے تو یہ بھی اللہ کا فیصلہ ہے۔ اس شخص نے یہ سمجھا تھا کہ یہ میری اپنی کمائی ہے، تو واقعتاً یہ انتہائی افسوسناک انجام جو ہے اس شخص کا ہوا۔ لولا امن اللہ علینا لخسف بنا، اگر اللہ تعالی ہم پر احسان نہ کرتا، ہمیں سمجھ بوجھ عطا نہ کرتا تو ہمیں بھی دھتا دیتا، ہم بھی زمین میں دھسا دیے جاتے۔ وَإِكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، ہائے افسوس، یہ کافر لوگ ناشکرے جو ہیں وہ کبھی فلاح نہیں پا سکتے۔ تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا، یہ جو دار آخرت ہے، یعنی آخرت کا گھر، وہ جس کے بارے میں قرآن مجید تفصیل سے بیان کرتا ہے، اور اگلی صورت میں ہم پڑھیں گے کہ اصل زندگی تو وہی ہے،
وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ